اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سو دس از ڈے 12 آف رمضان کریم۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 11 کے بارے میں۔ اگر اس پارے کا مرکزی پیغام سمجھیں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، استقامت اور اللہ کی مدد کا وعدہ۔ حضرت ہود علیہ السلام، طاقتور قوم کا غرور۔ پارہ نمبر 11 میں ہم پڑھتے ہیں حضرت ہود اور قوم عاد کا واقعہ۔ یہ لوگ جسمانی طور پر طاقتور تھے، اونچے محلات بناتے تھے اور اپنی قوت پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا اللہ سے ڈرو، غرور چھوڑ دو، ناانصافی مت کرو، مگر انہوں نے مذاق اڑایا، سچ کو جھٹلایا۔ پھر ایک تیز اور تند ہوا آئی جو دنوں تک چلتی رہی اور سب کچھ تباہ کر کے لے گئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طاقت اور ترقی اللہ کی نافرمانی کو نہیں بچا سکتی۔ حضرت صالح علیہ السلام، معجزہ اور ضد۔ اس بارے میں ذکر ملتا ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، لیکن جب دل ضدی ہو تو معجزے بھی کافی نہیں ہوتے۔ انہوں نے معجزے کو نقصان پہنچایا اور پھر عذاب آیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت مانگ کر انکار کرنا انجام کو اور قریب کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تنہائی میں یقین۔ اس بارے میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا، یہ بت کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ وہ اکیلے کھڑے تھے مگر حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کا یقین مضبوط تھا، چاہے مخالفت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کے لیے کبھی کبھی اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، برائی کے خلاف آواز۔ اس بارے میں ذکر ملتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ انہوں نے قوم کو اخلاقی برائیوں سے روکا مگر قوم نے انکار کیا اور یہاں تک کہا کہ انہیں بستی سے نکال دو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا اور پوری بستی کی بستی الٹ گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب برائی کو عام کر دیا جائے اور نصیحت کا مذاق اڑایا جائے تو انجام سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، دیر مگر یقینی۔ اس بارے میں ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چاہے قوم کتنی بھی بڑی ہو، مخالفت کتنی بھی سخت ہو، آخرکار اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق وقتی طور پر دب سکتا ہے پر مٹ نہیں سکتا۔ اگر ہم اس پارے کو سادہ الفاظ میں سمیٹیں تو نمبر 1، غرور قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، معجزے بھی ضدی دل کو نہیں بدلتے، سچ کے لیے تنہائی قبول کرنی پڑتی ہے، اخلاقی گراوٹ عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر نبی کی کہانی میں ایک بات مشترک ہے، انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے سچ نہیں چھوڑا۔ سوال یہ ہے جب ہمارے سامنے سچ اور آسانی میں سے ایک کو چننا ہو تو ہم کیا چنیں گے؟